السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ناظرین کرام، دنیائی تاریخ میں بہت کم ایسے فاتح اور حکمران گزرے ہیں جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی حکمرانوں میں ایک نام سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام ہے، جس کی جرأت و بہادری کی مثالیں دشمنان اسلام بھی دیتے نظر آتے ہیں۔ اکثر مسلمانوں نے صلاح الدین ایوبی کا نام تو سنا ہوگا، مگر نہایت افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت کم مسلمان اس مجاہد اسلام کے زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی اس قیمتی ویڈیو میں ہم آپ کو صلاح الدین ایوبی کی زندگی اور جرأت و بہادری کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین کرام، آپ کا پورا نام صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا۔ آپ 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے تقریض شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کی سلطنت کو ایوبی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمانوں نے مصر، شام، سیریا، عراق اور یمن سمیت 7 ممالک کو فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کی تاریخ میں بہت اہمیت و مقام اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ یہ وہی مجاہد اسلام تھے جنہوں نے ظالم عیسائیوں سے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اس لیے آپ کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، 634 عیسوی سے 645 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے سیریا اور مصر کو فتح کر لیا تھا۔ اس میں سب سے بڑی فتح بیت المقدس کی فتح تھی۔ پھر جب سلجوقی سلطنت کمزور پڑی تو مسلمان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بھٹ گئے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عیسائیوں نے بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ مسلمانوں کی شکست کی سب سے بڑی وجہ فرقوں میں بھٹنا تھی، اور 1099 میں عیسائی نہ صرف فلسطین پر بلکہ بیت المقدس پر بھی قابض ہو چکے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہر حد پار کر ڈالی۔ عیسائیوں نے مسلمان عورتوں اور بچوں سمیت کم و بیش 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ پوری فلسطین میں مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہا دی گئی۔ جب فلسطین پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تو پوری امت مسلمہ پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ فلسطین مسلم دنیا کا دل اور بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ الگ الگ مسلمان حکمرانوں نے کئی دفعہ بیت المقدس کو آزاد کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ناظرین کرام، نور الدین زنگی وہ حکمران تھے جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے ایک ممبر بنوایا اور ان کی خواہش تھی کہ وہ خود اسے اپنے ہاتھوں سے بیت المقدس کے فتح کے بعد مسجد اقصیٰ میں یہ ممبر نصب کرے، مگر اللہ رب العزت کو یہ منظور نہ تھا۔ فتح بیت المقدس سے پہلے ہی آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کی فوج میں ایک عام فوجی کی حیثیت سے موجود تھے۔ مصر کو جس فوج نے فتح کیا تھا، آپ اس فوج کا حصہ تھے۔ اس فوج کی کمان صلاح الدین ایوبی کے چچا کر رہے تھے۔ مصر فتح کے بعد 1164 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی کو ان کی جرأت و بہادری اور تیز ذہنیت کی ہونے کی وجہ سے آپ کو مصر کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ آپ نے اپنی بہترین جنگی حکمت عملی اور بہادری سے یمن کو بھی فتح کر لیا تھا۔ نور الدین زنگی کا جب انتقال ہوا تو ان کا کوئی متبادل نہ تھا سوائے صلاح الدین ایوبی کے، اس لیے انہوں نے آپ کو اپنی پوری سلطنت پر قبضہ دے دیا۔ اس وقت آپ کی عمر محض 22 برس تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فتح کو اپنی زندگی کا مقصد بنا چکے تھے۔ ان کے دل و دماغ میں اسلام کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور دین اسلام کے لیے کچھ کر گزرنے کی ٹھان رکھی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مصر کے حکمران کے طور پر ان کو حکومت بھی دے دی۔ صلاح الدین ایوبی جب مصر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ عیسائیوں نے مصر کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ شراب، زنا، ظلم و زیادتی یہاں بہت عام ہو چکی تھی، اور مسلمان بھی ایسے جن میں اکثر عیسائیوں کے جاسوس تھے۔ آپ کو ان دونوں طرح کے حالات کا سامنا تھا۔ پہلا یہ کہ سلطنت میں شراب اور زناکاری کا خاتمہ کرنا، اور دوسرا ان غدار مسلمانوں کی کھوج لگانا۔
اور دوسری جانب بیت المقدس کی فتح کے لیے صلیبیوں سے بھی جنگ جاری تھی۔ جب صلاح الدین ایوبی مصر میں داخل ہوا تو وہاں کا سب سے بڑا فوجی کمانڈر نازی تھا۔ وہ آپ کو دیکھ کر مسکراتا ہے کہ ایک نوجوان جن کی عمر محض 22 سال کے لگ بھگ تھی دین اور اسلام کی بات کر رہا ہے اور بیت المقدس کو فتح کرنے کی بات کر رہا ہے۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کسی محفل میں بیٹھے تو لوگ انہیں کہتے اب تو تمہارے ارادے کامیاب نہ ہوں گے کیونکہ اب سچا مسلمان حکمران آپ پر حکمران بن کے آ گئے۔ تو اس نے کہا میں دیکھ لوں گا اس کم عمر مسلمان کو، لیکن انہیں اس بات کا بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ صلاح الدین ایوبی ایک بہت بہادر اور ذہین انسان ہے۔ ناظرین کرام، ہر دور میں غیر مسلم جب مسلمانوں سے تلوار کی زور سے جیت نہ پائے تو مسلمانوں کے افواج میں اپنے جاسوس بھیجے اور وہ دو چیزوں سے مسلمان حکمرانوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتے رہے، نمبر 1 شراب اور دوسرا زنا۔ ان دونوں کاموں کو سر انجام دینے کے لیے عیسائی اپنی خوبصورت لڑکیوں کا استعمال کرتے اور اکثر مسلمان حکمران اس شیطانی سازشوں کا شکار ہو جاتے تھے۔ جب عیسائی حکمرانوں کو علم ہوا کہ ایک جرأت مند نوجوان بیت المقدس کو فتح کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ایسی ہی سازش رچائی۔ ایک دفعہ عیسائی کمانڈر نازی نے صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ ایک انتہائی مجبور اور پریشان لڑکی آپ سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ ان کے ارادوں کو۔ صلاح الدین ایوبی اپنی خیمے کی طرف چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ لڑکی کو میرے خیمے میں بھیج دینا۔ جب اس لڑکی کو بھیجا گیا تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے کندھے سے چادر اتاری اور اس لڑکی کو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس چادر سے اپنے بدن کو ڈھک لو۔ اس عمل سے وہ لڑکی بہت شرمندہ ہوئی۔ باپ نے اس لڑکی سے نام اور ان کے والدین کے بارے میں پوچھا تو لڑکی جواب نہ دے سکی اور روتے ہوئے بولی مجھے آپ کے پاس ایک منصوبے کے تحت بھیجا گیا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی مسکرائے اور کہا کہ جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ تم نے وہ سب کر لیا جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا۔ جب وہ لڑکی واپس اپنے سرداروں کے پاس گئی تو نازی اگلے ہی دن واویلا کرنے لگا کہ دیکھو ہمارا سلطان شرابی ہے اور لڑکیوں کے ساتھ زنا کاری کرتا ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر ہوئی تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ ذرا اس لڑکی سے بھی پوچھ لینا کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ جب لڑکی سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جس خدا کو میں مانتی ہوں اس خدا کی قسم میں نے صلاح الدین جیسے بہادر اور پاک دامن شخص کو آج تک نہیں دیکھا۔ سلطان نے ایک غلط نگاہ بھی مجھ پر نہیں ڈالی۔ جب عیسائیوں کی یہ سازش کامیاب نہ ہوئی تو انہوں نے سلطان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ان لوگوں نے حسن بن صفاح سے مدد مانگی جو ایک بدترین منافق تھا۔ اس نے ایک ایسی فوج بنا رکھی تھی جو بڑے بڑے آدمیوں کو قتل کرنے کی طاقت رکھتی تھی، اور آج اس فوج کو ہم اسیسین کے نام سے جانتے ہیں۔ ان اسیسین نے صلاح الدین ایوبی کو 3 بار الگ الگ قتل کرنے کی کوشش کی مگر ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ اسیسین آپ کے خصوصی محافظ کے روپ میں بھی شامل ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ جب صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں سو رہے تھے تب ان اسیسین نے موقع پا کر سلطان پر حملہ کر دیا۔ حملہ نشانے پر نہ لگا تو سلطان کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اس فدائی کو ایک زوردار مکہ رسید کیا جس سے اس کی کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی اور وہی گر پڑا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں اپنی حکومت مضبوط کر لی تو انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ ہتین کے میدان میں مسلمانوں نے عیسائیوں سے گھمسان کی جنگ لڑی اور صلاح الدین ایوبی کی فوج بیت المقدس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سلطان خود دشمنوں کے فوج میں گھس کر ان کے سر قلم کر رہے تھے۔ اس جنگ میں کئی ہزار عیسائیوں کو مارا گیا اور کئی ہزار فوجیوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آگے بڑھ کر بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا اور پورے فلسطین سے عیسائیوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ مسجد الاقصی میں داخل ہو کر آپ نے وہ ممبر جسے نور الدین زنگی نے بنوایا تھا اپنے ہاتھوں سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پوری ہوئی۔
آپ نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد عیسائیوں سے فدیہ لے کر ان کو شہر میں رہنے کی اجازت دی، اور جو عیسائی فدیہ نہ دے سکتے ان کا فدیہ آپ نے خود اور آپ کے بھائی ملک العادل نے چکائی۔ جب یورپ کے عیسائیوں کے پاس خبر پہنچی کہ آپ نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تو پوری یورپ میں کہرام مچ گیا، ہر طرف جنگ کی تیاری شروع کر دی گئی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلینڈ سے فوجیں فلسطین روانہ ہونا شروع ہوئی۔ یورپ کے اس عیسائی افواج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ 3 سال تک صلاح الدین ایوبی نے اکیلے ان کا مقابلہ کیا، حالانکہ ان کی فوج کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ باوجود اس کے عیسائی بیت المقدس پر قبضہ نہیں کر سکے، کیونکہ اللہ کی مدد صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدوں کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، اور عیسائی افواج تھک کر آپ سے صلح کر کے یورپ واپس لوٹ گئے۔ یہ جنگیں صلیبی جنگیں کہلاتی ہیں۔ اس جنگ میں آپ نے ثابت کیا کہ وہ وقت کے سب سے طاقتور حکمران ہیں۔ صلاح الدین ایوبی جرأت اور بہادری کے ساتھ ساتھ نہایت رحم دل انسان بھی تھے۔ اس بات کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ جب بیت المقدس کو فتح کیا تو آپ نے تمام عیسائیوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچایا، جس کی وجہ سے آج بھی عیسائی سلطان صلاح الدین ایوبی کی عزت کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے اللہ رب العزت نے جو کام لینا تھا وہ پورا ہو چکا تھا، اور تاریخ میں ایک عظیم و شان حکمران بن کر 1193 میں اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔ آج کے ان حالات میں امت مسلمہ کو صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران کی اشد ضرورت ہے، جو مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی ایک طاقتور آواز بن سکے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی دین پر قائم رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔